نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال دوم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ پیش خدمت ہوں۔ بچوں، تشکیل پاکستان سبق پڑھا جا رہا ہے جس میں ہم ایک مختصر تاریخ پڑھ رہے ہیں پاکستان کی، کہ پاکستان کس طرح حاصل کیا گیا، پاکستان کس طرح بنا، اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے، کون سی بڑی شخصیات تھیں، اور اپنے اپنے مخصوص ادوار میں ان کا کیا کردار رہا ہے، اور پاکستان ناگزیر کیوں تھا۔ تو اس کے لیے جو مشقت کی گئی، جو محنت کی گئی، جو ورک کیا گیا، جو کام کیا گیا، تو اس کو ہم ایک ترتیب سے پڑھ رہے ہیں۔ سر سید احمد خان کے انتقال تک ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کیا کہتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سر سید کے بعد ان کے رفقا نے ان کا شاندار کام جاری رکھا۔ ایک عمدہ قوم کا وتیرہ ہے، کسی بھی عمدہ قوم کا یہ وتیرہ ہوتا ہے، یہ ترہ امتیاز ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ ذہن لوگوں کے نظریے کو بیکار جانے نہیں دیتی۔ وہ کبھی اپنے پرکھوں کی بنائی ہوئی بنیاد کو تباہ ہونے نہیں دیتی۔ ایک عمدہ قوم کا یہ شیوا ہوا کرتا ہے کہ کسی بھی اچھے، عمدہ اور شاندار کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس کو آگے لے کر، اس کو ساتھ لے کر ترقی کی نئی راہوں کو ہموار کیا جاتا ہے۔ اور یہی کام سر سید احمد خان کے بعد ان کے قریبی دوستوں نے کیا، جو ان کی زندگی میں بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، دامے درمے قدمے سخنے ان کا ساتھ دیتے رہے، اور ان کے بعد بھی ان کے مشن کو، ان کے مقصد کو، ان کے کام کو آگے لے کر چلے۔ ان شخصیات میں سب سے پہلے محسن الملک۔ تو بچوں، محسن الملک کون تھے؟ نواب مولوی مہدی علی خان ان کا اصل نام تھا۔ 1837 میں پیدا ہوئے اور 1907 میں ان کا انتقال ہوا۔ حیدرآباد دکن میں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ رہے۔ مسلم لیگ قائم ہوئی تو اس کے جنرل سیکرٹری بنے۔ یہ محسن الملک تھے۔ محسن الملک ان کا لقب تھا، یعنی ملک پر احسان کرنے والا، اور بلا شبہ ان کے احسانات ناقابل فراموش ہیں۔ اس کے بعد اگلی شخصیت ہے نواب وقار الملک۔ ملک کا وقار، وقار الملک، یہ ان کا لقب تھا۔ ان کا اصل نام تھا مولوی مشتاق حسین۔ یہ 1839 میں پیدا ہوئے اور 1917 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ نواب محسن الملک کے بھائی تھے، اور 1906 میں انہوں نے مسلمانوں کی، بر صغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ یہ ان کا بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے بعد حالی یعنی مولانا الطاف حسین حالی، جو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے غزل کو ترک کر کے موضوعاتی نظموں کی طرف اپنا رجحان بڑھایا، اور دوسرے شعراء کو بھی موضوعاتی نظموں کی طرف راغب کیا۔
انہوں نے جدید نظم نگاری کی بنیاد رکھی، جدید سوانح عمری کی بنیاد بھی مولانا الطاف حسین حالی نے رکھی۔ دیوان حالی کا دیوان حالی کا دیباچہ جو ایک طویل دیباچہ تھا، وہ ایک الگ کتاب کی شکل میں شائع ہوا مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے، جس میں مولانا الطاف حسین حالی نے نیچرل اور اچھی شاعری کی وضاحت کی اور شاعروں کو ترغیب دی کہ وہ مبالغہ آرائی کو چھوڑ کر حقیقی شاعری کریں اور اپنی شاعری کو مسلمانوں کی فلاح، اصلاح اور ترقی کا ذریعہ بنائیں۔ مولانا الطاف حسین حالی اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے اور ان کے اثرات اس قدر زیادہ تھے کہ جو شاعر کلام لکھتا وہ نظم نگاری کی طرف مائل ہو جاتا، تو غزل بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ الطاف حسین حالی نے نظم نگاری کو اتنا فروغ دیا تھا۔ یہ پانی پت میں پیدا ہوئے تھے اور وہاں سے جب یہ دلی آئے تو یہاں آ کر نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق مقرر ہوئے اور ان کے ذریعے ان کی ملاقات غالب سے ہوئی، پھر یہ غالب کے شاگرد ہو گئے تھے، اور 1906 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 1889 میں انہوں نے مد و جزر اسلام کتاب لکھی۔ یہ رزمیہ کلام تھا، اسلام کے عروج اور زوال پر مکمل یہ کتاب جو حیت کے اعتبار سے مسدس ہے۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، تو مسدس حالی ان کی مشہور تصنیف ہے، اور 1906 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ نذیر احمد، مولوی نذیر احمد یا ڈپٹی نذیر احمد، جو بھارت کے ضلع بجنور میں پیدا ہوئے، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اردو ادب کے پہلے ناول نگار ہیں۔ حالی کی طرح مولوی نذیر احمد کا شمار بھی اردو ادب کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ ان کے پہلے ناول کا نام میرات العروس ہے۔ انہوں نے اپنے اصلاحی ناولوں کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ فسانہ مبتلا، ابن الوقت، توبۃ النسوء، میرات العروس، یہ ان کی مشہور تصانیف ہیں، اور 1890 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ منشی ذکاء اللہ 1832 میں پیدا ہوئے، 1910 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ سر سید احمد خان کے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے، اور ریاضی اردو کے ساتھ ساتھ فارسی کے استاد تھے، اور مختلف کالجوں میں فارسی، اردو اور ریاضی پڑھاتے رہے۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ 1857 میں ان کی پیدائش ہوئی، 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ سفرنامہ نگار تھے، اور انہوں نے مذہبی سفرنامے بھی لکھے، ادیب تھے، نقاد تھے، مورخ تھے، جدید تنقید اور جدید تحقیق کی راہ ہموار کی۔ 1894 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ تو یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا الطاف حسین مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں ان کے مذہبی اور ادبی کارنامے ناقابل فراموش ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر لکھی ہوئی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ان کی شاہکار تصنیف مانی جاتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہنر، اپنی محنت کے ذریعے اپنی انتھک مساعی کوششوں
اور کاوشوں کے ذریعے مسلمانوں میں تعلیمی، سیاسی اور ادبی روح پھونکی اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے قلم کا سہارا لیا۔ ان کی تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ یہ اپنے دور میں مسلمانوں کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں تھے۔ یہ راہبرانہ صلاحیتیں رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے ذریعے مسلمانوں کو صحیح سمت پر گامزن کیا تاکہ مسلمان اپنے استحقاق کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی سر سید احمد خان کے انتقال کے بعد نواب محسن الملک ہی وہ شخص تھے جنہوں نے تحریک علی گڑھ کو سہارا دیا اور علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ ملا 1920 میں، اور یہ کارنامہ نواب محسن الملک نے ہی سر انجام دیا۔ وقار الملک کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جو اس وقت کی بہت اہم ضرورت تھی۔ حالی کی مسدس، حالی نے مد و جزر اسلام کے نام سے کتاب لکھی جسے مسدس حالی کے نام سے جانا گیا۔ 1889 میں یہ کتاب لکھی اور اس کتاب کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو ایک نیا جذبہ دیا، ایک نیا ولولہ دیا اور انہیں اسلام کے عروج سے لے کر اسلام کے زوال تک تمام راز بیان کیے کہ مسلمانوں نے ترقی کی تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اگر وہ تنزلی اور انحطاط کا شکار ہوئے تو اس کے پیچھے سبب کیا تھا۔ حالی کی یہ کتاب سر سید احمد خان سے، حالی نے یہ کتاب سر سید احمد خان سے متاثر ہو کر لکھی، اور سر سید اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کہ کیا لائے ہو تو کہہ دوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ تو شبلی نعمانی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا۔ یہ ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو عظمت رفتہ کی یاد دلائی جائے اور انہیں اپنی دولت گمگشتہ کو حاصل کرنے کی ترغیب دی جائے، اور سب سے اچھا طریقہ کسی قوم کو محنت، کوشش اور مساعی کی طرف لانے کا یہی ہے کہ انہیں عظمت رفتہ کی یاد دلائی جائے، موجودہ دور میں ان کی کسمہ پرسی کا احساس دلایا جائے اور انہیں روشن مستقبل کی جھلک دکھائی جائے۔ تو یہی کام اپنی تاریخی کتابوں کے ذریعے شبلی نعمانی نے کیا اور اپنی شاعری میں بھی مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ امیر علی کون تھے؟ یہ ماہر قانون تھے۔ یہ 1849 میں پیدا ہوئے اور 1926 میں ان کا انتقال ہوا۔ دا اسپرٹ آف اسلام ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کی اور اس کتاب کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی وقت پیدا کی، انہیں مذہبی اقدار سے روشناس کروانے کی کوشش کی تاکہ مسلمان اپنے مذہب کے قریب آئیں اور وہ جان لیں کہ ان کی بقا کا راز اگر مضمر ہے تو صرف اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئیں۔
آغاز سر سید احمد خان نے کیا، لیکن اب وہ اکیلے نہیں تھے۔ مسلمانوں کے لیے کام کرنے والی صرف ایک تحریک یعنی صرف تحریک علی گڑھ ہی نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں میں اور بے شمار تحریکیں جنم لے چکی تھیں، اور یہ بات طے ہے کہ جب کہ بیج کو دبایا جائے تو فصلیں پھوٹتی ہیں، شجر پھوٹتے ہیں۔ بیج دبائے جائیں تو شجر پھوٹتے ہیں، اور لوگوں کو دبایا جائے تو تحریکیں جنم لیتی ہیں۔ یہ ڈاکٹر یونس بٹ نے لکھا کہ بیج دبائے جائیں تو شجر پھوٹتے ہیں، لوگوں کو دبایا جائے تو تحریکیں جنم لیتی ہیں۔ تو مسلمانوں کو انگریزوں نے دبانے کی کوشش کی، ان کا استحصال کرنے کی کوشش کی، تو مسلمان اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کئی اور تحریکات کا آغاز کر دیا۔ اختلاف ضرور رونما ہوئے، اختلاف تھے ایک جماعت کو دوسری جماعت سے۔ ایک جماعت تھی جو صرف دینی علوم کی طرف مسلمانوں کو دعوت دے رہی تھی، اور وہ انگریزی علوم کی مخالفت کر رہی تھی۔ دوسری جماعت مسلمانوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی اور سائنسی علوم کی طرف دعوت دے رہی تھی، اور انہیں انگریزی زبان سیکھنے پر بھی زور دے رہی تھی۔ یوں اختلاف ضرور تھا، لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کا نشان، کیونکہ اختلاف ہی زندگی کا حسن ہے۔ یہ اختلاف تھا لیکن اس میں زندگی کا راز تھا۔ دینی تعلیم کے لیے ادارے بھی بنے ہوئے تھے، اور دنیاوی تعلیم بھی مختلف اداروں میں دی جا رہی تھی۔ تو مسلمان ایک ادارے سے دینی تعلیم حاصل کرتے اور دوسرے ادارے سے دنیاوی اور سائنسی علوم حاصل کر کے وہ ایک پختہ اور مکمل راہبر اور قائدانہ صلاحیت رکھنے والے انسان بن جاتے تھے۔ سر سید امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا۔ مغربی لوگوں کا یہ خیال تھا، اور اس خیال کا وہ برملا اظہار بھی کرتے رہے ہیں، کہ اسلام نعوذ باللہ ایک دقیانوسی مذہب ہے، قدامت پسندانہ مذہب ہے۔ لیکن سر سید احمد خان نے اور دیگر جو ان کے رفیق تھے، خاص طور پہ دا اسپرٹ آف اسلام کتاب جو امیر علی نے لکھی، اس کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام دقیانوسی مذہب نہیں ہے، وہ انسان کو جدت سکھاتا ہے، انسان کو مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، انسان کو علوم حاصل کرنے کی طرف بلاتا ہے۔ قرآن مجید کا پہلا لفظ اقرا ہے، یعنی پڑھ۔ تو جس مذہب کی، جس دین کی مذہبی کتاب کا پہلا حرف ہی اقرا ہو نزول کے اعتبار سے، وہ کیسے دقیانوسی ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مغربی طرز علم در اصل اسلام کا چربہ ہے، لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائل بروئے کار آئیں۔ یہ بات بڑی وضاحت طلب ہے۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جدید علم الکلام کیا ہے۔ علم الکلام وہ علم ہے جس کے ذریعے دینی عقائد کو عقلی بنیادوں پر پرکھا اور ثابت کیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے اس علم کے ذریعے یعنی علم الکلام کے ذریعے اسلام کو عقلی دین ثابت کرنے کی کوشش کی، جبکہ اسلام کا عقل سے نہیں بلکہ دل سے تعلق ہے، اور عقل کی بنیاد پر اسلام کو ثابت کرنے کی کوشش میں سر سید احمد خان سے بڑی غلطیاں سرزد ہوئیں۔ انہوں نے روز آخرت اور فرشتوں کے ظاہری وجود سے انکار کر دیا،
اور جنت اور جہنم کو فقط استعارے قرار دیا۔ یہ وہ غلطی تھی جس کی وجہ سے بہت سے جو مذہبی علماء تھے وہ ان کے خلاف ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ ان کے خلاف تحریک چلائی، لوگوں کو مذہب کی طرف قریب لانے اور ایسی باتوں سے دور رہنے کی تلقین کرنے کے لیے کئی اور تحریکوں نے جنم لیا جن کا تعلق دین اسلام سے تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوا۔ شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا 1894 میں۔ ندوۃ العلماء کے بارے میں نے لکھا ہوا ہے کہ 1894 میں لکھنؤ میں قائم ہونے والا ادارہ، اس کا مقصد وہی لوگوں کو دینی تعلیم سے روشناس کروانا تھا۔ اور دیوبند میں مولانا محمد قاسم اس کے بانی تھے تحریک دیوبند کے۔ 1867 میں یہ ادارہ قائم ہوا اور اس کا مقصد بھی مذہب کے دین کے چراغ روشن کرنا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا تھا، یعنی لوگوں کی توجہ اپنے دین کی طرف دلانا اس تنظیم کا، اس جماعت کا اور اس ادارے کا مقصد تھا۔ تو جتنی بھی تنظیموں نے جنم لیا اس کا فائدہ بالواسطہ یا بلا واسطہ مسلمانوں کو ہوا۔ مسلمان دین کے قریب آتے گئے، ان میں تحریکیں جنم لینے لگیں، ان کے اندر ایک مذہبی جذبہ، شوق اور ولولہ پیدا ہونے لگا۔ یوں کہہ لیجئے اب کوئی ایک شخص نہیں تھا جو مسلمانوں کے لیے کام کر رہا تھا، بلکہ کئی تحریکیں تھیں جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود، ان کی ترقی اور بہتری کے لیے کام کر رہی تھیں۔ جیسے مجروح سلطان پوری نے کہا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو ان مسائل کا نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کے دل سے جو خوف اور ڈر تھا وہ نکل گیا۔ انہوں نے جان لیا کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، یہ اس کی شان نہیں، اور مسلمان ہمیشہ متحرک رہتا ہے، وہ کبھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ نہیں بیٹھتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، مسلمان کبھی مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ تو بچوں، مذہب سے جو بیگانگی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور مسلمان مغرب کی غلامی سے، ذہنی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے، کیونکہ کوئی قوم اس وقت تک غلام رہتی ہے جب تک وہ ذہنی طور پر غلام رہتی ہے۔ انسان جب تک دماغی طور پر غلام ہو، ذہنی طور پر غلام ہو، جب تک اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کے تفکرات، اس کے احساسات غلامی میں مبتلا ہوں، اس وقت تک وہ آزادی کا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان آزادی کا خواب بھی دیکھتا ہو اور زنجیر بھی اپنے سرہانے رکھ کے سوتا ہو۔ تو بچوں، اب ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی جس میں اب دیکھیں دینی علم تو اس قدر مسلمانوں میں پھیل چکا تھا کہ انہوں نے مغربی علوم کو مکمل رد کر دیا۔ اس سے ایک تھوڑا سا نقصان بھی ہوا، وہ یہ کہ ہر چیز جو اپنی ہے وہ اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری لگنے لگی۔ یہ بات بھی مناسب نہیں تھی۔ اچھائی اور برائی یہ کسی قوم کے افراد میں ہو سکتی ہے، اور کسی قوم کے لوگوں میں برائیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھائیاں بھی۔ اگر غیر مسلم میں برائیاں ہیں لیکن ان کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی اچھائی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانوں نے اس قدر، مسلمانوں میں شدت پسندی اس قدر آ چکی تھی اپنے مذہب کے اعتبار سے کہ وہ کسی غیر کی کوئی چیز تسلیم کرنے کو آمادہ نہیں تھے۔ اب اس بات کی اصلاح بہت ضروری تھی کہ مسلمان اچھی چیز کو اچھا اور بری کو برا کہیں۔
اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی کہیں، وہ اچھائی خواہ اپنی قوم کے لوگوں میں ہو یا دوسری قوم کے لوگوں میں، اور برائی کو برائی کہیں وہ بھی دوسری قوم کے ساتھ ساتھ اگر اپنی قوم کے لوگوں میں بھی ہو تو اس کو برائی کہنے کا حوصلہ موجود ہونا چاہیے۔ اس بات کی اصلاح بہت ضروری تھی۔ تو یہاں سے اصلاح کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا مرد درویش بھیجا جس نے مسلمانوں کی اس لحاظ سے اصلاح کی اور انہیں اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ جدید علوم سے بھی آراستہ کیا؟ اس کے متعلق کل اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کا جو لیکچر تھا اس میں چند کوٹیشنز میں نے اپنی زبان سے بولی، لیکن یہاں وائٹ بورڈ پہ نہیں لکھی کیونکہ وائٹ بورڈ پہلے ہی بہت بھرا ہوا تھا۔ کچھ کوٹیشن میں نے یہاں لکھ دی ہیں اور یہ تمام توضیحات ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے گا، ایک بار اسکرین شاٹ لے کر بعد میں اس کو نوٹ کر لیجئے گا، یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین ناصر، خدا حافظ۔